بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس دہم کے طلباء و طالبات کو السلام علیکم۔ صفحہ نمبر 23 پر آج اردو میں ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں وہ ہے ہمدردی، اور ہمدردی کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ سب سے پہلے ہم مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف پڑھیں گے اور اس کے بعد سبق ہمدردی کی بلند خوانی اور تشریح کی جائے گی۔ مولانا الطاف حسین حالی کی ولادت سن 1837 میں اور ان کی وفات 1914 میں ہوئی۔ نام ان کا الطاف حسین تھا، حالی تخلص اور شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام خواجہ عزت بخش انصاری تھا۔ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم پائی۔ 17 برس کی عمر میں شادی ہو گئی، پھر آپ دہلی چلے گئے جہاں مرزا غالب اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت میں یسر آئی۔ دیکھیں، الطاف حسین اصل نام تھا، لیکن وہ تخلص حالی ان کا تخلص تھا اور شمس العلماء ان کا خطاب تھا۔ والد کا نام جیسا کہ ہم نے بتایا کہ خواجہ عزت بخش انصاری تھا اور پانی پت میں ان کی پیدائش ہوئی۔ پانی پت انڈیا کا شہر ہے۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک کو حفظ کیا، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ 17 برس کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی، پھر آپ دہلی چلے گئے جہاں مرزا غالب اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت میں انہوں نے شاعری کے اور مزید انہوں نے سیکھی۔ اس کے بعد لاہور آ گئے اور پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہاں انہوں نے کتب کے اردو تراجم پر نظر ثانی اور درستی کا کام کیا۔ اس کام سے حالی کو انگریزی زبان اور اس کے ادب سے آگاہی حاصل ہوئی۔ جب مولانا الطاف حسین حالی لاہور آ گئے تو پنجاب بک ڈپو میں انہوں نے ملازمت اختیار کی۔ وہاں پر ان کا کام یہ تھا کہ جو کتابیں وہاں رکھی ہوئی تھیں ان کے اردو تراجم پر نظر ثانی کرتے تھے اور اس کے اندر جو مسٹیکس ہوتی تھی ان کو درستی کا کام کیا کرتے تھے۔ اس کام سے حالی کو انگریزی زبان میں بھی عبور حاصل ہوا اور اس کے ادب سے آگاہی حاصل ہوئی۔ یہیں انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ یہاں پر انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعرہ یعنی ایسا مشاعرہ جس کا موضوع پہلے سے دیا گیا ہو اس کی بنیاد ڈالی، جن میں شاعر مختلف موضوعات پر نظمیں لکھ کر لایا کرتے تھے۔ انہی مشاعروں میں حالی نے برکھا رود، رحم و انصاف، حب وطن اور امید کے عنوان سے نظمیں پڑھیں۔ انہی مشاعروں میں جو مشاعرے انہوں نے یہاں پر کروائے گئے تھے ان میں حالی نے جو نظمیں پڑھی تھیں ان کے عنوان برکھا رود، رحم و انصاف، حب وطن اور امید کے عنوان سے ان کی نظمیں پڑھی گئیں۔ حالی نے سر سید کی تحریک پر اپنا مشہور مسدس مد جزر اسلام بھی لکھا۔ حالی نے سر سید کی جو تحریک تھی اس میں ان کا مشہور مسدس تھا جو کہ مد جزر اسلام کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس کو مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے۔ حیات سعادی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید حالی کی اہم نثری تصانیف ہیں۔ جو ان کی اہم تصانیف ہیں جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کے عنوان یہ ہیں: حیات سعادی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید۔ صفحہ نمبر 24 پر قومی ہمدردی یہ سبق ہے، اس کی ہم بلند خوانی کرتے ہیں پھر اس کو سمجھتے ہیں۔ ہمدردی کا لفظ ہم اور درد دو فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ پس ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہمدردی کا جو لفظ ہے وہ دو فارسی کلمات ہیں، ہم اور درد، ان سے مرکب کیا گیا ہے۔ لیکن درد کے معنی جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے اس لفظ کے کہ اس کے معنی دکھ کے ہیں، تکلیف کے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اشتراک یعنی جیسے ایک سے زیادہ کی شراکت کے معنی دیتا ہے۔ بس ہمدردی کے لفظ دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر کرتا ہے، خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادہ ہو۔ مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شرکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے اور دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے۔ دیکھیں، اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی دکھ پہنچتا ہے
تو دو اشخاص، ایک شخص، دو یا کئی لوگ جو ہے اگر اس کی تکلیف میں، اس کے دکھ میں شریک ہوں تو یہ ہمدردی کہلائے گا۔ اب وہ ہمدردی چاہے ارادے سے کی جائے یا وہ بغیر کسی ارادے کے ہو، لیکن آج کل جو یہ ہمدردی کا لفظ ہے اس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ جو ہمدردی ہم ارادے سے کریں، جیسے مثال کے طور پر کہ کوئی شخص بیمار ہے اور دوسرا شخص اس سے رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے یا اس کے دکھ درد میں، اس کی تکلیف میں کام آتا ہے، تو دوسرے شخص کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں اور ہر شخص مصیبت کی حالت میں اپنے ہم جنسوں سے مدد لینے کا استحقاق رکھتا ہے۔ دیکھیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ بھئی ہمدردی کی جانی چاہیے اور ایک شخص دوسرے شخص کی مصیبت میں کام آ کر ہمدردی کرتا ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ بھئی تمام انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ ہر شخص جب اس کو کوئی مصیبت ہوتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو اس حالت میں وہ اپنے ہم جنسوں سے مدد لینے کا، یعنی ہم جنس یعنی اپنے ہی جیسوں سے مدد لینے کا استحقاق یعنی حق رکھتا ہے۔ کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے ایک تعلق ہے جو ایک کو دوسرے کی ہمدردی پر مجبور کرتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ان بھائیوں کی اولاد میں اس ہمدردی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے؟ بھئی دیکھیں، کون اس بات سے انکار کرے گا؟ کوئی شخص اس بات سے انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے جو تعلق ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو ہمدردی پر مجبور کرتا ہے۔ ظاہر ہے جو دو بھائی ہیں یا دو جو ہے آپس میں گہرے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کی ہمدردی پر کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ ایک شخص دوسرے شخص کو، ایک بھائی دوسرے بھائی کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بھائی کی اولاد میں سے اس کی ہمدردی کا کوئی حصہ باقی نہ ہو؟ بالکل ہوگا کہ اگر بھائیوں نے اگر آپس میں ہمدردی کی ہوگی تو ان کی اولاد میں بھی ضرور وہ ہمدردی کے جراثیم موجود ہوں گے۔ بے شک جب تک کہ باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگ و پے میں باقی ہے، ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ باپ کا خون ظاہر ہے جب تک اولادوں میں باقی رہتا ہے۔ دیکھیں، جب بھائیوں میں آپس میں محبت ہوگی، ٹھیک ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ہر مصیبت میں، اس کی تکلیف میں، اس کو جو کوئی رنج پہنچتا ہے اس میں ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، تو ان کی اولادوں میں بھی وہی جو ہے خصوصیات ہوں گی جو ان کے والدین میں تھیں، کہ وہ ایک دوسرے کے ہمدردی میں ان کے کام آئیں گے۔ تو بالکل جو ہے یہی جو ہے جذبہ جو ہے آگے تک چلتا رہے گا اور ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، یعنی ٹوٹے گا کبھی نہیں۔ منقطع کا مطلب ہے کہ یہ رشتہ کبھی الگ نہیں ہوگا، کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ صفحہ نمبر 25 پر دیکھیے، ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرنا، ان کے لیے غذا باہم پہنچانا، تابع مقدور ان کو دشمن کے حملے سے بچانا، سب جانوروں کی عام خصلت ہے۔ اس کے سوا عام ہمدردی بھی ان میں دیکھی گئی ہے۔ دیکھیے، جس طریقے سے جو جذبہ انسانوں میں پایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی تکلیف میں، ان کے دکھ درد میں کام آتے ہیں، اسی طریقے سے یہی جذبہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں بھی دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یعنی کہ ایک مدت تک، یعنی کہ ایک عرصے تک اس کی پرورش کرتے ہیں، یعنی کہ جب تک کہ ان کے بالوں پر آ جائیں یا وہ اپنے لیے دانہ تلاش کرنے کے قابل ہو جائیں، جب تک ان کے لیے ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کے لیے غذا پہنچاتے ہیں اور دشمن کے حملے سے بھی ان کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ سب جانوروں کی یہی ایک عام خصلت ہے۔ اس کے علاوہ ان میں ایک عام ہمدردی بھی دیکھی گئی ہے، جیسے کہ جنگلی بطخوں کا غول جب کسی کھیت میں اترتا ہے اور وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک صف باندھ کر دانہ چگتے ہیں، مگر ان میں سے ایک ایک بطخ نوبت بہ نوبت اپنے ہم جنسوں کی چوکسی کرتی ہے۔ دیکھیں، غول کہتے ہیں گروہ یا جھنڈ کو۔ جب وہ کھیت میں اپنا دانہ وغیرہ کھانے کے لیے اترتے ہیں اور وہاں پر کوئی خوف نہیں پاتے تو سب کے سب ایک صف باندھ کر، یعنی ایک قطار باندھ کر دانہ چگنے لگتے ہیں، مگر وہ اپنے میں سے کسی ایک بطخ کو یہ ڈیوٹی دیتے ہیں کہ وہ ان کی چوکی داری کرے، اور وہ بطخ جو ہے وہ نوبت بہ نوبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک، ٹھیک ہے، باری باری جو ہے آ کر اپنے ہم جنسوں کی، اپنی جیسی بطخوں کی چوکسی کرتی ہیں، چوکی داری کرتی ہیں، اور جب تک پہرا دیتی رہتی ہے۔ جو بطخ پہرا دے رہی ہے وہ دانہ نہیں کھاتی، ٹھیک ہے،
چونٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروری نہیں کرتا۔ چونٹا جب کہیں دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ اناج ہے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ وہ اناج دے کر اس کو اپنا پیٹ بھر لے اور یہ خود غرضی اختیار کرے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ بلکہ اسی وقت اپنے ہم جنسوں کو خبر کر دیتا ہے اور تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چونٹوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے ہی جیسے چونٹوں کو خبر کر دیتا ہے کہ یہاں پہ بہت سا اناج ہے، تو وہاں پہ تھوڑی ہی دیر میں بہت سے چونٹے جمع ہو جاتے ہیں اور سب ایک ہو کر اس اناج کو کھاتے ہیں۔ اسی طرح اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے، کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے اور حیوانات کو عنایت کی ہیں، انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے۔ دو باتیں ثابت ہوئیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو ہمدردی انسان کی نیچر میں رکھی گئی ہے، جو انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عطا کی ہیں، انسان ان میں سے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہے، اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا۔ دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے اس میں کہ ہمدردی ایک جو قدرتی خاصیت ہے، قدرتی ایک صلاحیت ہے جو بغیر تعلیم کے سکھائی جاتی ہے، جو انسان کی طبیعت میں تو خود بخود پائی جاتی ہے، خود بخود جوش مارتی ہے کہ ہم جو ہے کسی اور کی جو ہے مدد کریں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور اگر یہ چیز جو ہے بغیر تعلیم کے ہی انسان کی طبیعت کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ دیکھیں اس میں ایک مثال جو ہے ہمارے معاشرے میں ایک بہت اچھی شخصیت تھے، جناب محترم عیدی صاحب۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انسانی ہمدردی کا جذبہ دیا تھا۔ تعلیم کم ہونے کے باوجود وہ دوسروں کی ہمدردی میں، دوسروں کی دکھ درد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہیں، اب یہ جو ہمدردی کا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں بھی دیا ہے۔ اب ان میں تو عقلی تعلیم نہیں ہوتی، لیکن ان کے اندر یہ جذبہ ضرور موجود ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، تو اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا۔ تو یہ جو ہمدردی ہے اگر یہ تعلیم کے تابع ہوتی تو اس کا وجود ہی نہ ہوتا۔ یہ عقلی تعلیم سے کتابیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک قدرتی جذبہ ہے۔ ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانے قدرت کا انتظام درہم برہم نہ ہونے پائے۔ ہمدردی اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کے ساتھ انسان کو دی ہے کہ بھئی جو کارخانے دنیا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا پیدا کی ہے، اس کا نظام تباہ و برباد نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کام آنے سے ہی چل رہا ہے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اب انسان جو ہے اپنی ضروریات میں، اپنی زندگی گزارنے میں ہر چھوٹا بڑا یا بڑے چھوٹے ایک دوسرے کے ساتھ، امیر غریب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ایک ہی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ہمدردی ایسا جذبہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر جو ہے انسان نہیں رہ سکتا، ایک دوسرے کی مدد کے بغیر یہ معاشرہ نہیں چل سکتا۔ بس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانے قدرت درہم برہم ہو جائے۔ لیکن اگر ہمدردی ہی نہ ہوتی تو یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کی اصل سے بے خبر نہیں۔ اب ہمارے جو ہم وطن ہیں، جو جس وطن میں ہم رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ہمدردی کی جو اصلیت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کنویں بنوائے جاتے ہیں، پیاؤ بٹانی، سبیل لگانی، محتاجوں کی خبر لینی، بیواؤں کی مدد کرنی، بیاہ شادیوں میں صفحہ نمبر 26 پر دیکھیے، شریک ہو کر ایک دوسرے کا کام بٹوانا، بیمار کی عیادت، میت کی تعزیت اور اسی طرح اور بہت سی باتیں ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں ہمارے ملک میں کنویں بنوائے جاتے ہیں، پیاؤ بٹانی کہتے ہیں جانوروں کے پانی پینے کی جگہ،
سبیل لگواتے ہیں، محتاجوں کی خبر لیتے ہیں یعنی کہ ان کو کھانا وغیرہ پہنچاتے ہیں، بیماروں کی بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بیاہ شادیوں میں ہم شرکت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، میت میں تعزیت بھی کی جاتی ہے، اور بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے ملک میں اسی طرح کی ہمدردی کے طور پہ شرکت کی جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ قدرتی خصلت یعنی کہ یہ جو فطری عادت ہے جس کا نام ہمدردی ہے، مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں پھیل جاتی ہے۔ مشق یعنی کہ بار بار اگر اس عمل کو دہرایا جاتا ہے اور تعلیم دی جاتی ہے تو تمام قوم اس بات پر، اس ہمدردی کے اوپر عمل کرتی ہے اور اس کا اثر کسی قدر تیز ہو جاتا ہے۔ میونسپل کمیٹیاں جو سرکار نے جا بجا شہروں اور قصبوں میں قائم کی ہیں، اگر پورا اپنا فرض ادا کریں اور جس غرض کے لیے مقرر کی ہوئی ہیں اسی کو مد نظر رکھیں تو یہ بھی ہمدردی کے اچھے نمونے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو تھی جو عام باتیں ہیں جو اس میں شرکت کی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر میونسپل کمیٹیاں یا جو سرکار کے بنائے ہوئے ادارے ہیں شہروں اور قصبوں میں جہاں کہیں قائم ہیں، اگر ان کا وہ ادارے بھی اپنا پورا فرض اگر ادا کریں، اپنی دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیں، عوام کے کام آئے، عوام کی خدمت کریں، تو یہ بھی ایک طرح کی ہمدردی کا ایک اچھا نمونہ ہے۔ زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے، یعنی کہ زمانہ یعنی کہ ہر دور جو ہے ہمیں طرح سے ہر طریقے سے ہم کو ہمدردی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارا مذہب تو بہت زیادہ جو ہے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے، بہت زیادہ مائل کرتا ہے۔ ہندو مسلمان اگر اپنی مذہبی کتابیں دیکھیں گے تو ان کو ہمدردی کی ترغیب سے مالا مال پائیں گے۔ ہمارے کتابوں میں، ہماری چاہے دین کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں آپ، قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، ہر چیز سے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ ہندوؤں کی اپنی کتابوں میں بھی لوگوں سے جو ہے ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کے اوپر زور دیا گیا ہے یا ترغیب دی گئی ہے۔ قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے۔ یہاں پہ مصنف بتاتے ہیں کہ قوم کس چیز کی مثال رکھتی ہے؟ ایک درخت کی مثال ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں۔ دیکھیں، جب یہ جو قوم ہے، پاکستانی قوم ہے یا امت مسلمہ ہے، وہ ایک درخت کی مثال رکھتی ہے اور اس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں جو دور دور تک پھیلے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے جو پتے ہیں ان کو مرد و عورت سے تشبیہ دی ہے۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے یعنی کہ جب تک جو ہے ہمارے جڑوں میں، ہماری موجودہ نسل میں یا جو ہمارے آباء و اجداد تھے ان میں جو ہے انہوں نے جو ہمیں ترغیب دی ہے ہمدردی کی، یہ ہمدردی اگر نسل در نسل چلتی رہے تو یہ پتے ہمیشہ ہرے رہیں گے۔ لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا، اگر آج کی نسل خدا نخواستہ اگر ہمدردی کے جذبے کو چھوڑ دے تو ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے، دیکھیں ٹہنیاں اور پتے سوکھ جائیں گے اگر ہم اپنے بچوں کو یہ نہ سکھائیں کہ یہ ہمدردی کا جذبہ جو ہے ایک دینی جذبہ یا جو ہے قومی جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، تو یہ آئندہ بھی جو ہے یہ ٹہنیاں اور یہ پتے ہمیشہ ہرے رہیں گے۔ اگر ہم نے نہیں سکھایا تو یہ پتے سوکھ جائیں گے۔ اور اگر ہم اپنے انفرادی طور پر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم ایسی کوشش کر رہے ہیں کیوں، میں اکیلا ایک ہمدردی کر کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آ کر یا ان کے دکھ درد میں شریک ہو کر کیا میں ملک کی حالت بدل دوں گا یا میں ملک کی حالت بدل دوں گی، تو میں ایسا کیوں کروں؟ بلکہ ایسی سوچ ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں رکھنا چاہیے کہ میں ایک اکیلا انسان بھی اگر کسی کی ہمدردی کر رہا ہوں تو میری یہ جو کوشش ہے یہ آئندہ قوم تک چلتی رہے گی۔ ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے، مصنف کہتے ہیں کہ ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ صرف 2 خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا ہے۔ یعنی کہ 2 خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل یعنی کہ زوال، تنزل کہتے ہیں زوال کو، اور ترقی کہتے ہیں
ترقی پانے کو کہ دو ایسے خیالات ہیں جنہوں نے دنیا کو زوال دیا ہے یا پھر ترقی کر کے دکھائی ہے۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو دو خیالات یہاں پہ پیش کیے گئے ہیں کہ وہ اس ضمن میں ہیں کہ بھئی میں اگر یہ سوچ لوں، ہم اگر یہ سوچیں کہ بھئی ہم یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو یہ دنیا کی تنزلی ہے، اور دوسری یہ کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو یہ دنیا کی ترقی ہے، کہ یہی دو خیالات ہیں جن کے اوپر دنیا یا ملک جو ہے ترقی کر سکتا ہے یا تنزلی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم سب کچھ کر کر دکھا سکتے ہیں۔ پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا۔ ظاہر ہے پہلا خیال جو ہے وہ نا امیدی اور مایوسی کا تھا، تو اس نے کچھ نہ کر کے دکھایا، اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کیے، اور دوسرا وہ خیال جو یہ کہتا ہے کہ میں تو سب کچھ کر کر دکھا سکتا ہوں، ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم دنیا میں سب کچھ بدل سکتے ہیں اپنی کوششوں سے۔ تو یہ اس خیال نے دنیا کو بڑے بڑے عجائبات دیے یا بڑے بڑے کارنامے سر انجام کر کے دکھائے۔ یہ جو آپ کو سبق کا لیکچر دیا گیا ہے یہ کلیات نصر حالی کی جلد دوم سے ہے۔ اس میں آپ کو اس سبق کا صفحہ نمبر 27 پر دیکھیے، سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ امید ہے کہ سارا سبق آپ نے اچھے طریقے سے سنا اور سمجھا ہے، اور یہ بآسانی اس کے صحیح آپشن آپ چن کر ٹک لگا سکتے ہیں۔